اپریل کی 5 تاریخ غزل نمبر 302 میر صاحب کی، اور اس کے 9 غزل کی اشعار کی یہ غزل ہے. 3 فاروقی صاحب نے چنے ہیں اس میں سے گفتگو کرنے کے لیے، اور یہ میں نے ظاہر جا کے دیکھا کہ یہ میرا ایک طریقہ بن گیا ہے کھوج لگانے کے لیے، خود جاننے کے لیے کہ یہ فاروقی صاحب کی پیٹرن کیا ہے، کون سے اشعار چنتے ہیں اور کون سے نہیں چنتے، کیا وجہ ہے. تو آج کے جو اشعار انہوں نے چنے ان سے اتنا میں حیران نہیں ہوا. جو اشعار انہوں نے کم از کم 2 میں سمجھتا تھا کہ ان کو چننے چاہیے تھے، یعنی کہ مجھے چننے، میں تو چنتا ہی، لیکن ان کے مزاج سے تھے یہ اشعار. تو 1-2 باتیں ہوئی ہیں جس کی میرا خیال ہے ان کو فاروقی صاحب کے اتنا بڑا کام تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایڈیٹر تھا بھی تو کنسسٹنٹلی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو گھر میں ہی ایڈیٹرز ہیں. مہر افشاں ہماری دوست ہیں اور بارہ ہیں، وہ دونوں جید اساتذہ ہیں، تحقیق کی ماہرین ہیں. تو اتنا کام تھا کہ انہوں نے چلا دیا. جیسے میں آپ کو اس کی بڑی مثال دے دیتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہ دوسرا ایک شعر ہے کہ مرنا ہے خاک ہونا، ہو خاک اڑتے پھرنا، اس راہ میں ابھی تو درپیش مرحلے ہیں. تو یہ شعر پہ بات کروں گا، لیکن کہنے لگے کہ یہ شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مصرع ثانی میں راکھ آ گیا، اور کہنے لگے میں نے صرف اس لیے چنا ہے کہ 3 شعر پورے کرنے کے لیے کیا. اب 3 شعر پورے کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو کئی دفعہ انہوں نے کئی مرتبہ 2 اشعار پہ کیے، کبھی 1 بھی کیا ہے. تو 3 کی کوئی پیٹرن نہیں ہے. کہیں انہوں نے کہا ہم 3 کیا کریں گے، پتہ نہیں کیوں کہا یہ انہوں نے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. واپس چلتے ہیں اس کے اوپر. جو شعر ہے کہ روتے ہیں نالکش، جو اصلی شعر جس پہ آج بات کرنی ہے، روتے ہیں نالکش ہیں یا رات دن جلے ہیں، ہجراں میں اس کے ہم کو بسحر مشغلے ہیں. بہت اعلیٰ شعر ہے. پھر کہتے ہیں کہ مرنا ہے خاک ہونا، اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مرنا ہے خاک ہونا، ہو خاک اڑتے پھرنا، اس راہ میں ابھی تو درپیش مرحلے ہیں. جو ہو خاک اڑتے پھرنا میں زبان کا بہت چٹخارا ہے، کیونکہ اس کا کہتے ہی چاہ رہے کہ ہو کر خاک، تو پروز کو پوئٹری بنا دیا کر ہٹا کے. خاک اڑتے پھرنا اس راہ میں ابھی تو درپیش مرحلے ہیں. ابھی تو زندہ ہے وغیرہ سے، ابھی تو مرنا ہے، پھر خاک، اور پھر تو یہ سب کا حصہ ہے. پھر ایک آخری سے مطلب انہوں نے جو تیسرا شعر رکھا ہے وہ پست و بلند دیکھیں کیا میر پیش آئے، اس دست سے ہم اب تو سیلاب سے چلے ہیں. اب یہ سیلاب کا جو ہے تصور مجھے اوسم کہ اس میں سبلائم کے سینس میں آتا ہے، یہ اوسم کے سینس میں جس سے آدمی کا دل دہل جائے. فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ میر نے سیلاب کو اکثر ایسے شخص کا استعارہ کیا ہے جو اپنے مقصد کے حصول میں پوری طرح منہمک ہو، جو ادھر ادھر نہ دیکھے، بس سر جھکائے چلتا جائے. بہت اعلیٰ. اور مخاطب کی تلقین کی کہ سیلاب کی طرف سر گاڑے چلا جائے. یہ مجھے نہیں معلوم تھا صاحب. اب یہ بڑا اچھا ہے کہ بہت فوکس ہو اس کو کہے کہ کیا سیلاب سے جا رہے ہو. ہم تو بلکہ الٹا کہتے ہیں، پنجاب میں کہتے ہیں کہ بڑے تسے ہو، حالانکہ سیلاب تو دستا نہیں ہے، چلتا ہے اس طرح سے. مرنا ہے خاک ہونا، ہو خاک اڑتے پھرنا، اس راہ میں ابھی تو درپیش مرحلے ہیں. پھر ایک شعر کہ پست و بلند دیکھیں کیا میر پیش آئے، اس دست سے ہم اب تو سیلاب سے چلے ہیں. تو یہ 3 اشعار میر صاحب نے فاروقی صاحب نے چنے. 9 اشعار سے میں نے 2 اور چنے جو کہ ضرور آپ سے شیئر کروں، اور وہ مجھے بہت مزے کے لگی. کیوں لگی یہ میں آپ سے الگ خود کر کے بات کروں گا. کہتے ہیں کہ ایک شور ہی رہا ہے دیوان پن میں اپنے، زنجیر سے ہلے ہیں گر کچھ بھی ہم ہلے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. زنجیر کے ہلنے میں بھی ایک مسٹیریسنس ہے نا، ایک وہی سبلائم والی بات آتی ہے. ایک شور ہی رہا ہے، یعنی ایک شور، اس کا جو شور ہے وہ ہے کم بھی ہو زنجیر کا شور تو ایک شور ہے، اس کے پیچھے اس کے معنی بہت ہیں. واہ واہ، بہت اعلیٰ. اور پھر شعر ہے کہ جب یاد آ گئے ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے، جب یاد آ گئے ہیں پائے ہنائی اس کے، افسوس سے تب اپنے
ہم ہاتھ ہی ملے ہیں. اب یہ شعر میں بہت خوبصورتیاں ہیں جو فاروقی صاحب کو ایکسٹراپولیٹ، بہت مزہ آتا ہے ان کو یہ کرنے میں، اور ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے شعر کو دیکھنا، ان کی اس قسم کے اشعار کی ایکسپلینیشن سے، کہ جب یاد آ گئے ہیں پائے ہنائی اس کے، خوبصورتی بے پناہ اور پیروں میں ہنا لگنا، افسوس سے سب اپنے ہم ہاتھ ہی ملے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے جیسے فاروق صاحب کہتے ہیں رکھ دی ہے یہ چیز کہ وہ پاؤں جو ہے انہوں نے سمیٹ لیے ہیں، اب سے الگ کر لیے، دور کر دیے ہیں. ہم تو یاد آنے میں بھی ایک ہے ابہام کہ جب یاد آ گئے ہیں، کیا اس کا ٹیکسٹائل، کیا کچھ چھونے کا بھی واقعہ ہو چکا تھا یا نہیں؟ یہ صرف دیکھ کے ہی ہو گیا، یہ صرف دیکھ کے، یہ جب یاد آ گئے، یہ کہا نہیں انہوں نے کہ صرف نظر آگے سے جھلک آئی تھی یا خوب دیکھا تھا یا چھو بھی لیا تھا، یہ نہیں بتایا. جب یاد آ گئے پائے ہنائی اس کے، افسوس سے تب اپنے ہم ہاتھ ہی ملے ہیں. کہ یعنی ہاتھ ہی ملے کا مطلب کہ فائنالٹی ہے، ملنے کا کوئی اب ٹکر ہے ہی نہیں. اور محاورہ استعمال کر دیا، ہاتھ ملتے رہ جانا، اور پیر اور ہاتھ کا آپس کا ضلع کر دیا. تو اس حساب سے بڑا شعر ہے، جس کو فاروق صاحب بتاتے ہیں کیوں شعر ایک بڑا ہو جاتا ہے. اور پہلے جب یاد آ گئے ہیں پائے ہنائی، اس میں تھرل ہے، لیکن دوسرے مصرے میں افسوس ہے، تو وہ بھی اپوزٹ سے ہم ہاتھ ہی ملے. اور پیر اور ہاتھ کا کی ڈوالٹی، مجھے بہت مزہ آیا اس شعر کا. پھر ایک شعر ہے کہ کچھ وہ جو کھنچ رہا ہے ہم کانپتے ہیں ڈر سے. اللہ، پتہ لگ جاتی ہے کبھی کبھی، ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ آج کل مل رہے ہیں لیکن یہ اب زیادہ دیر چل نہیں رہا. کچھ چیزیں اس کی مسٹیریس جو اس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں، الفاظ بھی نہیں ہوتے، نان وربل بھی نہیں ہوتا، کچھ ہوتی ہے مسٹیریسنس، میجیکل. کچھ وہ جو کھنچ، یعنی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جو کہ ابتدا اس میں ایک آپ لذت والی ٹینشن محسوس کرتے ہیں. کہتے کچھ وہ جو کھنچ رہا ہے ہم کانپتے ہیں ڈر سے، یا جو کمان گھر میں ہر وقت زلزلے ہیں. کیا مصرع ہے صاحب، کیا مصرع ہے. میں حیران رہ گیا کہ فاروق صاحب نے ان دونوں اشعار کو شامل نہیں کیا. واہ واہ واہ. یا جو کمان گھر میں ہر وقت زلزلے ہیں. او جیسے وہ ٹینشن کو دیکھیں نا، اس نے کمان کے ساتھ کیسا ملایا ہے. جو ٹینشن ہوتی ہے جب اس کا کمان کھینچتے ہیں ہم تیر چلانے کے لیے، بہت کمال کی چیز ہے. اور کچھ وہ جو کھنچ رہا ہے ہم کانپتے ہیں ڈر سے، وہ کھنچ رہا ہے اور ہم کانپ رہے ہیں کمان کی طرح. کمال شعر ہے. اور فاروق صاحب نے نہ شامل کر کے حیرت میں مجھے ڈال دیا اس وجہ سے. یہاں جو کمان گھر میں اور گھر میں ہر وقت زلزلے. اب یہ گھر آدمی کی بینگ بھی ہو سکتی ہے، ہمارا پورا جو بینگ ہے وہ زلزلے کی طرح کانپ رہا ہے. اور گھر میں زلزلے میں یہ بھی ابہام ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جو بھی ہمارا ابوڈ ہے، ہمارے اندر خود اتنی ٹینشن ہے کہ پورا گھر کانپتا ہوا محسوس ہوتا ہے. مجھے تو بہت 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 اعلیٰ شعر لگا کہ ایک شور ہی رہا ہے دیوان اپن میں اپنی زنجیر سے ہلے ہیں، گر کچھ بھی ہم ملے ہیں. زنجیر سے ہلے ہیں، اور جو ہلکی سی زنجیر ہلکی سی آواز ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کا شور کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو 168 والا شعر، اور وہ یہ جو میں نے آپ کو شعر ابھی سنایا تھا کہ دل خراشی اور جگر چاکی ہوں افسانی، ہوں تو ناکام پہ رہتے ہیں مجھے کام بہت. اور پھر وہی جو شعر پہلے بھی سنا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جگر چاکی ناکامی دنیا ہے آخر، نہیں آئے جو میر کچھ کام ہوگا. کام کا شاعری میں جو کام ہے وہ بہت. تو ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا ہے مرزا جان تپش کا، جو بہت عمدہ شعر ہے اسی میں کہ چھیلتا ہے کبھی زخموں کو کبھی داغوں کو، چھیلتا ہے کبھی، یہ ایسے جیسے کسی کو بتا رہے ہیں محبوب کو، خط میں لکھ رہے ہیں، جب ایسے میسج دے رہے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ چھیلتا ہے کبھی زخموں کو کبھی داغوں کو. بہت اعلیٰ. داغ وہی زخم جو کہ تھوڑا بہتر ہو چکا ہے. کہتے تیرے ناکام کو رہنے لگے اب کام بہت. کیا اعلیٰ شعر ہے. میر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شعر زیر بحث میں مشغلے کا لفظ رکھ دیا. لفظ کام میں عام طور پر کسی بامقصد کام یا مصروفیت کا اشارہ ہوتا ہے. مشغلے کا لفظ اس وقت زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جب کام میں کوئی خاص مقصد نہ ہو بلکہ ایک طرح کی آئیڈل ایکٹیویٹی ہو. اب یہ میں نے خاص طور پہ چننا مجھے اس لیے ضروری تھا کہ اس میں میرے دوست کا احمد مشتاق کا، جن کو کہ
فاروقی صاحب نے کہا کہ کنٹروورسی کر دی تھی کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے شاعر ہیں احمد مشتاق، ان کا ایک شعر رکھا ہے اور واقعی کیا عمدہ شعر ہے، ذرا سن لیجئے. اب شغل ہے یہی تیرے ایذا اب شغل ہے یہی دل ایذا پسند کا، جو زخم بھر گیا ہے نشاں اس کا دیکھنا. اوہ بھائی واہ واہ. اب شغل ہے یہی دل ایذا پسند کا، جو زخم بھر گیا ہے نشاں اس کا دیکھنا. فاروقی صاحب کو غالباً فراق کا شعر یاد نہیں آیا، ورنہ وہ یہاں رکھ لیتے میرا خیال ہے، ان کی جس کی وہ اکثر تحلیل کرنے کی کرتے ہیں کوشش کہ کبھی لمحے گننا کبھی سانسیں گننا. یہ فراق صاحب کا شعر ہے. کبھی لمحے گننا کبھی سانسیں گننا، وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے. دوسرا مصرع تو خوب چلتا ہوا ہے. خمار بارہ بنکوی کا بھی ایک شعر ہے ایسے کہ خمار بارہ بنکوی سے اچھی ہماری دوستی رہی تھی نیو یارک کے زمانے میں. مشاعروں میں آتے تھے اور مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. احمد فراز بھی لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے خمار صاحب کے اشعار پہ، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، روزولٹ ہوٹل وغیرہ میں. شعر سنیے خمار بارہ بنکوی کا کہ انہیں بھولنا یا انہیں یاد کرنا، وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے. بس ایسی چالو اشعار ہے، میں اس لیے ان کو سناتا ہوں. میر، کئی دوستوں نے مجھے کہ جب آپ میر کے اشعار سنایا کریں تو اور کچھ نہ سنایا کریں. تو یہ اچھا ہوتا ہے تضاد کے لیے، کوالٹی کے لیے، اور دیکھنا کہ کیوں میر کے اشعار اتنے بڑے ہیں ان سب سے. اور ان لوگوں نے بھی جو کیے. شغل کے بارے میں غالب کا خوب عمدہ شعر ہے کہ بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل. غالب کی تو وز الگ ہے نا، الگ سے بالکل. اس کا مطلب جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی. تو لیکن یہ جو شغل والی چیز ہے اور بیکار ہونے والی چیز ہے، یہ میر صاحب کا اٹس ون آف دا موٹیوس، بہت بار بار آتا ہے میر صاحب کا. جیسے ان کا شعر ہے کہ محض ناکارہ بھی مت جان ہمیں تو کہ کہیں، محض ناکارہ مت یا نہ ہے شاید، محض ناکارہ بھی نہ جان ہمیں تو کہ کہیں، ایسے بیکار بھی ناکام پھرا کرتے ہیں. بہت اعلیٰ. اور یعنی اس تھیم کا جو بہت بڑا میرے خیال میں میر صاحب کا شعر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ڈائکاٹمی ایک طرح کی پیراڈاکس ہے، لیکن اس پہ وہ کھیلتے ہیں بہت کہ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، قسمت سے آج ہم کو وہ بے دست و پا ملا. تو جو بے دست و پا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے عالم کی سیر کرا دی، میر کی صحبت میں ہو گئی، قسمت سے آج ہم کو وہ بے دست و پا ملا. بہت اعلیٰ. میر صاحب کا ایک اور بھی، یعنی اس کو کنڈیم کرنا، راہ طلب اور ایمبیشن اور ان چیزوں کو ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ مٹیریل ایمبیشن جو ہے وہ بہت گھٹیا درجے کی چیز ہے سمجھی جاتی ہے آئیڈیلزم کی زندگی میں، جو کہ شعراء کا خاصہ ہے. تو میر صاحب کا جو شعر ہے ایک بہت اعلیٰ کہ رہے طلب میں پڑے ہوتے سر کے بل ہم بھی، شکستہ پائی نے اپنی ہمیں سنبھال لیا. بہت پسند ہے مجھے یہ شعر. تو یہ صاحب بات تھی، ہم نے کہا آپ کو بتا دیں میں. اور اس میں میرے خیال ہے اب آگے کیا بڑھنا، اگلی مرتبہ جب جائیں گے تو جو دوسرا شعر تھا اس کے بارے میں بات کریں گے. آج کے لیے بہت لمبا ہو گیا آلریڈی. خدا حافظ.